صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر ایسے ہی روزے فرض کیے ہیں جیسے پہلوں پر روزے فرض کیے تھے۔ یہ ایمان والوں کو اللہ سبحانہ و تعالی روزوں کی فضیلت میں جو بات بتاتا ہے وہ بڑی اونچی بات ہے، جس کے بغیر نہ روزہ ہوتا ہے نہ اور کوئی عبادت ہی قبولیت پاتی ہے۔ یہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمانا کہ پہلوں پر بھی روزے عبادت کے طور پر فرض کیے تھے جو تم پر فرض کیے جا رہے ہیں، لیکن رمضان المبارک کی عبادت جو کہ روزہ رکھنے میں ہے وہ تب ہے جب تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ جیسے کہا جاتا ہے علم حاصل کرو۔ اب علم حاصل کرنے میں جو بات در حقیقت بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ معلم سے پڑھو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ تم پر پہلے بھی یہ روزے فرض کیے تھے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ روزے کی فرضیت میں جو روزہ ہم پر فرض ہوا ہے وہ روزہ رکھنے کی تعلیم حاصل کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم تعلیم سے علم والے ہو جاؤ، روزہ رکھ کے روزے والے ہو جاؤ۔ یہ جس نے روزہ رکھا ہے، روزہ رکھنے کی برکت سے وہ متقی پرہیزگار ہو گیا ہے۔ اگر کوئی اس بات کو نہیں جانتا تو اسے کیا پتہ کہ یہ جو کہا جاتا ہے کھانا کھاؤ اس کا کیا مطلب ہے، پانی پیو اس کا کیا مطلب ہے، پڑھو اس کا کیا مطلب ہے۔ اور اگر کوئی جانتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ پڑھو سے مطلب یہ ہے علم والے ہو جاؤ، کھانا کھاؤ سے مطلب یہ ہے کہ پیٹ بھرے والے ہو جاؤ، پیاس اتری والے ہو جاؤ۔ بعد میں بات ہے، فرمایا ایمان والو تم پر روزے جو فرض کیے ہیں یہ پہلوں پر بھی روزے فرض کیے تھے تاکہ وہ روزہ رکھنے والے ہو جائیں۔ یہ روزہ رکھنے والا ہی ہے جو متقی پرہیزگار ہوتا ہے، یہ پڑھنے والا ہی جو علم والا ہوتا ہے کہ اس کے بغیر ہی کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ اصل بات کہ دین والو دین کی تعلیم حاصل کرنے والے ہو جاؤ۔ اور اگر کوئی دین والا ہے اور دین کی تعلیم نہیں رکھتا تو کیا یہ جہالت والا ہے کہ اللہ نے اسے جاہل بنایا ہے؟ اور اسے جہالت نعوذ باللہ منہ اللہ نے دی، اللہ نے تو اسے دین دیا ہے، دین علم الہی اللہ کا علم ہے۔ اس لیے یہ بڑی موٹی سی بات ہے جس کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں جاتا، اور یہی وہ بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ بھوک اور پیاس کاٹنے کے علاوہ اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تعلیم سے اگر علم حاصل ہوتا ہے تو تعلیم اصل ہے، بنیاد ہے، تعلیم حاصل کی جائے، تعلیم سے علم ہوتا ہے۔ کون سی چیز ہے کہ جس کو کیا جائے اور اس سے جو چیز اللہ نے رکھی ہو وہ نہ ملتی ہو؟ رمضان مبارک کے روزے میں اور اس کے علاوہ تمام عبادات میں، تعلیم میں حلال و حرام کا علم حاصل کرنا ہے۔ جب کوئی حلال پر عمل کرتا ہے تو عبادت ہوتی ہے، حرام پر تو عمل ہے ہی نہیں، حرام تو عبادت ہے ہی نہیں۔ اللہ کی عبادت جو ہے اللہ نے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا وہ حلال پر عمل ہے۔ حلال پر عمل تعلیم کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ حرام سے بچنا تعلیم کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے وہ بنیاد جو اللہ ہمیں ہر جگہ بتاتا ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، عبادت کرنا لیکن عبادت میں میرا مشاہدہ رکھنا۔ جس معبود کی بندہ عبادت کرے، جس معبود کی عابد عبادت کرے، اس کا جانتا ہی نہ ہو، اس کا پتہ ہی نہ ہو کس کی یہ عبادت ہے۔ عبادت میں اس کی حمد و ثنا ہے اور عبادت میں اس کا مشاہدہ ہے
دو ہی تو چیزیں ہیں، ان دونوں چیزوں سے بندہ دور ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اتق اللہ، اس نے تقوی ہی اختیار نہیں کیا۔ تقوی اس کے بارے میں پڑھ کے دیکھ لو، ہدی للمتقین اللہ کا ارشاد ہے کہ ہدایت میں تعلیم ہے، تعلیم میں معلم ہے، معلم پر ایمان جو ہے وہ فرض ہے، فرض عین ہے، اس فرض عین کے اندر اللہ کی ملاقات ہے۔ ہدی للمتقین پڑھ کر دیکھ لو، سارا کچھ جو آگے ذکر آیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جتنی باتیں پڑھ کر دیکھ لو یہ متقی کے بارے میں آیا ہے۔ اور اگر اللہ یہ کہتا پورا قرآن مجید ہی جو ہے وہ ہدایت میں متقین کے لیے ہدایت ہے، تو اس میں کون سی ایسی بات ہے جو بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہوتا ہے کہ پہلوں پر بھی میں نے عبادت یہ روزہ فرض کیا تھا اور تم پر بھی یہ فرض کر رہا ہوں۔ فرضیت کا مقصود جو اللہ پروردگار بتاتا ہے، جس میں اللہ کی منشا یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ عبادت فرض ہے اور عبادت کا علم حاصل کرنا کیا یہ فرض سے کم ہے؟ یہ اگر عبادت فرض ہے تو اس سے بڑھ کر فرض یہ ہے کہ وہ ادا ہو جائے، اللہ کا فرض پورا ہو جائے، اور جس سے فرض پورا ہوتا ہے وہ تعلیم ہے۔ تو اب تعلیم جو ہے یہ اصل ہے مسلمان مومن کے لیے، اور تعلیم سے علم ہوتا ہے تو اب پتہ چلا جمیع عبادات جو ہیں روزے سے لے کر باقی عبادات جتنی بھی ہیں، یعنی پورا دین جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ بندہ علم والا ہو جائے۔ بغیر علم والا ہوئے اللہ والا کیسے وہ ہو گیا؟ ہم نے جو علم جانا ہے بس وہ یہ جانا جو چیز فرض ہے اس کا علم حاصل کر لو، بھائی اسی کا چلو علم حاصل کر لو، واجب کا علم اپنے، فرض کا علم جب حاصل کرو گے تو جب فرض کا پتہ چلے گا تو واجب کا بھی ساتھ ہی پتہ چلے گا، واجب کا علم آ جائے گا، واجب سے سنت کا علم آ جائے گا، سنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جدھر عبادت کا علم دے گا تو ادھر عبادت کا علم عابد کے لیے ہے، اور معبود کی ملاقات جو ہے یہ عبادت میں اللہ بتائے گا، عبادت اس کی ہے اور ملاقات بھی پھر اس کی ہے، یہ دونوں علم آ جائیں گے، کیونکہ عبادت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا علم ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کیسے کی جائے، اور عبادت میں جس کی حمد و ثنا کی جاتی ہے اس کی ملاقات کا علم ہے کہ اس کی ملاقات کیسی ہوتی ہے، اس کا مشاہدہ کیسے حاصل ہوتا ہے۔ ورنہ کوئی ہے جو اللہ پروردگار کی ملاقات بغیر اللہ پروردگار کے علم کے حصول کے کرنے کے قابل ہو؟ لن ترانی ہے بڑوں کو، اور جب کوئی عبادت کرتا ہے تو عبادت میں تقوی ہے، جیسے رمضان مبارک کا روزہ، اس میں تقوی بتایا گیا کہ تقوی ہو جاتا ہے، متقی ہو جاتا ہے، پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ متقی پرہیزگار کون ہے؟ جو حرام سے بچنے کے قابل ہے اور حلال پر عمل کرنے کے قابل ہے۔ حلال پر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ حرام سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یہ نہیں کوئی بات جانتا، یہ نہیں کوئی بات کرتا۔ حلال پر عمل واجب نہیں ہے، حلال پر عمل فرض نہیں ہے، حلال کی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب جب کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے، تعلیم اسے بتاتی ہے کہ حرام سے بچنا فرض ہے اور حلال پر عمل کرنا فرض ہے، یہ تعلیم اسے بتاتی ہے۔ اصل چیز تو تعلیم ہے کہ پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم، تعلیم کے بغیر ہی علم ہو جاتا ہے، کھانا کھائے بغیر ہی بھوک مٹ جاتی ہے، پانی پیے بغیر ہی پیاس بجھ جاتی ہے، شادی کیے بغیر ہی اولاد ہو جاتی ہے۔ اور نہیں ہو بھائی، ایسی بات کوئی نہیں ہے، نئی بات کوئی نہیں۔ اللہ بتا رہا کہ روزے کا مہینہ آ گیا تو تم یہ سے وہ ہو جاؤ گے، یہ سے وہ نہیں بندہ ہوتا، اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے، اس سے بڑھ کر اور دولت